ان کو احکام عشرہ بھی بعض علماء نے ان احکام کو احکام عشرہ کہا ہے، بلکہ ایک صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی وصیت دیکھنا ہے، جس وصیت کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے، تو وہ قرآن کی ان 3 آیتوں کو دیکھ لے، قرآن کی ان 10 وصیتیں۔ میری آج کی تقریر انہی 10 وصیتوں پر ہوگی۔ ان 10 باتوں کو بیان کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا اور فوراً میں بنارس کے لیے واپس آؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 باتوں کو وصیت کیوں کہا؟ عربی زبان میں جب کوئی بات بہت مضبوطی سے کہی جائے، بہت تاکید کے ساتھ کہی جائے، بہت زور دے کر کے کہی جائے، اس کو عربی میں وصیت کہتے ہیں۔ اسی لیے مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے وارثین کو جو باتیں بتا کے جاتا ہے اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی 3 آیتوں میں اللہ نے 10 وصیتیں دی۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 151۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اے نبی آپ فرما دیجیے، آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ، آؤ میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ نبی کا ایک کام یہ بھی تھا، نبی قرآن کی تلاوت کر کے سناتے تھے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی ڈیوٹی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے بیچ میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کو قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی تو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور نبی کا امتی آج قرآن کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر رکھے ہوئے۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ بیچارے میرے پیچھے جو بیٹھے ہیں قرآن کے حفاظ، یہ تو قرآن پورا یاد کرتے ہیں، قرآن کا دور کرتے ہیں، لیکن عام پبلک کی میں بات کر رہا ہوں، کتنے لوگ تو ایسے ہیں سال بھر کبھی قرآن کی شکل کی۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو غیرت جاگتی ہے، شرم آتی ہے، تو کچھ لوگ قرآن کھول لیتے ہیں اور سال بھر تک قرآن کو لپیٹ کے ہم گرد و غبار میں اٹھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی کی زبان سے کہلواتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے، کمپلینٹ کریں گے اپنی امت کی۔ کون کمپلینٹ کر رہا ہے؟ رسول کر رہے ہیں۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ کیا شکایت کریں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، رسول کہیں گے اے میرے رب، إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو ہم نے دوا علاج کی کتاب کر دی، قرآن پڑھ کے مریض کو دم کر رہے ہیں، جائز ہے، حرام نہیں ہے، مگر یہ قرآن کا سیکنڈری پرپس ہے، پرائمری پرپس نہیں ہے، بنیادی مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا بنیادی مقصد آپ کی بیماریوں، آپ کے جسم کی بیماریوں کو دور کرنا نہیں، آپ کے دل کی بیماریوں کو دور کرنا۔ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے میرے ذہن سے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم تو اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قرآن سن کر اور قرآن پڑھ کر کے بھی آج ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پڑھ کے سناتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، آؤ ما حرم ربکم علیکم،
تمہارے رب نے کون کون سی چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ یہ قرآن کے 10 اللہ کی 10 وصیتوں میں سے پہلی وصیت ہے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کا ادھیکار کسی اور کو نہیں دینا۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، ایک گاؤں گزرا، ہمارے ساتھی نے بتایا یہ گاؤں ان لوگوں کا ہے جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کروڑوں ایسے مسلمان ہیں جن کے دماغوں میں پٹی ڈالی تھی، جو اللہ کے ولیوں اور پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں پر جا کے سجدہ کرتے ہیں، جو مرادیں مانتے ہیں۔ اور معاف کرنا، آج بہت سارے اہل حدیثوں کے یہاں بھی عقیدے کی خرابیاں ہیں۔ آپ کے علاقے میں بھی اب اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی تعویذ پہنا جانے لگا ہے، بچوں اور عورتوں کے گلے میں تعویذ نظر آنے لگا۔ اب آپ کے گھروں میں بھی شرکیہ عمل بہت سارا ہونے لگا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے خیال سے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے، انفارگیویبل ہے، اللہ کیسی کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں، شرک معاف ہونے والا ہے۔ اتنا ڈینجرس گناہ ہے یہ، اگر انسان شرک کر کے دنیا سے گیا، بغیر توبہ کیے مر گیا، اگر شرک کی حالت میں مر گیا، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، میرے باپ کو معاف کر دے، میرا باپ پھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں ابراہیم، تمہارے باپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، تمہارے باپ کے لیے تمہیں مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کے باپ کو بچوں کی شکل میں لایا جائے گا اور پیروں کے اس کے پیر پکڑ کے ان کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، یہ پہلا حکم ہے قرآن۔ شرک سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا۔ دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے میرے بندوں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے تم کو جنم دیا، 2 سال تک اپنے جسم کی پرواہ نہ کر کے تم کو دودھ پلایا، تمہارے لیے اپنی راتوں کا چین قربان کیا، دن کا آرام قربان کیا، اس ماں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ وہ باپ جو تمہارے آرام کے لیے رات رات بھر کھڑتا تھا، دن دن بھر کھڑتا تھا، جس نے اپنا سارا آرام تیاگ کیا تمہارے لیے، جس نے تمہارے لیے پردیس میں رہ کے زندگی گزاری، اپنے باپ کی قربانی کو یاد کرو، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں سارے سماج کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے، پورا گاؤں ان کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، پورا محلہ ان کے کیریکٹر کی تعریف کر رہا ہے، مگر ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کے دل میں غم ہے۔ نہیں، محلے والے آپ سے ناراض ہو چلے گا، لیکن باپ ناراض نہیں ہونا چاہیے، ماں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں جانے کے لیے، غزوے میں جانے کے لیے نام لکھوایا تھا۔ کہا اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ غزوے میں جانا چاہتا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، میرے ماں باپ رو رہے تھے، ان کو چھوڑ کے آیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے تم رلا کر کے آؤ۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ لانا، ماں باپ کو کبھی رونے پر مجبور نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسرا حکم ہم کو یہی دے رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔
اور اگر یہ ماں باپ تم کو بڑھاپے میں ملے تو بوجھ نہ سمجھنا، یہ نہ سوچنا کہ یہ کون سی مصیبت میرے گلے پر ہے۔ ارے کتنے ایسے بدنصیب ہیں جو ترستے ہیں زندگی میں بڑے بڑے ڈیسیژن لینے کے پہلے کہ کاش میرے ابا ہوتے تو میں ان سے پوچھ کے کھایا جائے۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں سے مائیں چلی گئی، ان گھروں کی برکت چلی جاتی۔ اللہ کی قسم جب تک وہ بوڑھی ماں رہتی ہے تمہیں احساس نہیں ہوتا، لیکن میں نے تجربہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، زندگی میں بڑے قریب سے دیکھا ہے، گھروں سے مائیں چلی جائیں تو گھروں سے رونق چلی جاتی ہے، گھروں سے برکت چلی جاتی ہے۔ بوڑھی ماں کا خیال رکھو، بوڑھے باپ کا خیال رکھو۔ اگر اتنے بوڑھے ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، تمہیں باپ کی گندگی سانس کرنی پڑ رہی ہے، تو اسے بوجھ نہ سمجھنا، اسے تکلیف نہ سمجھنا، اسے اپنی خوش نصیبی سمجھنا، اسے اپنی قسمت سمجھنا کہ تمہاری ماں نے تمہارے بچپن میں نہ جانے کتنی بار تمہاری گندگی صاف کی تھی۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا کہ ماں نے ہزاروں بار وہ احسان تمہارے ساتھ کیا تھا، تم کچھ سالوں تک، کچھ دنوں تک اپنی ماں کے ساتھ وہ احسان کر سکو، وہ کام کر سکو۔ میرے بھائیوں، اگر یہ نوبت آ جائے کہ ماں باپ بستر پر جائیں اور ان کی تمہیں خدمت کرنی پڑے تو اسے اپنی سعادت سمجھنا، اپنی خوش نصیبی سمجھنا۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 15ویں پارے میں کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، کوئی تم کو ایک مل جائے یا دونوں مل جائے بڑھاپے میں، اگر دونوں مل گئے تو بہت اچھی بات ہے، ماں چلی گئی باپ بچا ہے، باپ چلا گیا ماں بچی ہے، اگر ایک بچا ہے اکیلا بچا ہے تو اکیلا تمہارے پیار کا، تمہاری کیئر کا، تمہاری توجہ کا زیادہ حقدار ہے۔ جب تک دو تھے دونوں ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے تھے، ایک دوسرے کو ڈھارس بناتے تھے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیا کرتے تھے۔ اکیلا اگر باپ بچا ہے، اکیلی اگر ماں بچی ہے تو قرآن اس کا ذکر پہلے کرتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کوئی ایک تم کو بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائے۔ آپ لوگ تو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، شہروں میں تو شادی ہوئی، شادی کے 1 مہینے کے بعد بہو کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں۔ معاف کیجیے، ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم رہتا ہے، 5 بھائی ہیں، 5 کی شادی ہوگی، 5 ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، 5 کا کچن ایک میں ہے، دیور بھابھی میں کوئی پردہ نہیں، جیٹ اور بھاوج میں کوئی پردہ نہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اور جوائنٹ سے ہٹ کر کے جو سیپریٹ سسٹم ہے جس میں اولاد کو ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ سسٹم بھی غلط ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے ماں باپ تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں سے شادی کے بعد الگ بھی رہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ماں باپ سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، تعلق ٹوٹ جائے۔ ماں باپ ہمیشہ ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ تمہارے پاس بڑھاپے میں مل جائیں فلا تقل لهما اف، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا۔ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے معمولی کوئی لفظ ہے تو اف ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو اف بھی نہ کہنا۔ ولا تنہرهما، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بدتمیزی سے ان سے بات نہ کرنا۔ وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنا ادب سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تو اپنے شہر کا ڈی ایم بن جائے، کمشنر بن جائے، گاؤں کا پردھان بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، ملک کا وزیر اعظم بن جائے، اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ بن جائے، جب ماں کے قدموں کے پاس جانا تو اپنی ماں کا بیٹا ہی اپنے آپ کو سمجھنا، جب باپ کے پاس جانا تو باپ کے آگے اپنے آپ کو چیف منسٹر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو پرائم منسٹر نہ سمجھنا، باپ کے پاس جا کے اپنے آپ کو بیٹا ہی سمجھنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لینا، اپنے آپ کو نیچے کر دینا۔ اور اس کے بعد قرآن نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی۔ امرپور والوں، اگر یہ چھوٹی سی دعا آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے
تو مجھے معاف کیجئے، آپ اپنے ماں باپ کی محبت کے معاملے میں آپ ادھورے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا کرو کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما، اس طریقے سے انہوں نے بچپن مجھ کو پالا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے لیے دعا مانگنے کے بعد، اپنی تندرستی کے دعا مانگنے کے بعد، اپنی روزی روٹی کی دعا مانگنے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، اس طریقے سے انہوں نے مجھ کو پالا۔ حضرت عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک دیہاتی آدمی اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف بھی کر رہا تھا اور عربی کا ایک شعر بھی پڑھ رہا تھا، انی لہا بعیرھا المذلل، میں اپنی ماں کے لیے اونٹ بن گیا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے اونٹ بن گیا ہوں جس کی سواری کی جا رہی ہے، میری ماں میرے کندھے پہ سوار ہو کے میرے کندھے پہ بیٹھ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ جب اس نے طواف مکمل کر لیا، عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، کہا ہے عبداللہ ابن عمر آج میں نے اپنی ماں کو طواف کرا دیا خانہ کعبہ کا، اپنی پیٹھ کو میں نے ماں کی سواری بنا دیا، آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، الادب المفرد کی صحیح روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لا ولا بسفرۃ واحدہ، ارے نادان تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، تیری ماں کی جو چیخ کی آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا سبب ہمارے ماں باپ بہت بڑے موثر ہیں ہمارے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ تیسرا حکم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اے میرے بندو اللہ کی تیسری وصیت بھی سن لو۔ اللہ کی تیسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ بچوں کو قتل نہ کرو، بچوں کی ہتیا نہ کرو۔ من املاق، غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، پیسے کے ابھاؤ کی وجہ سے، روزی روٹی کی کمی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اے اللہ تو کہہ رہا ہے بچوں کو قتل نہ کرو، بچہ پیدا ہوگا اسکول میں ڈالنا ہوگا، پڑھانا ہوگا، لکھانا ہوگا، کھلانا ہوگا، پلانا ہوگا، کون کھلائے گا کون پلائے گا؟ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، میرے بندو تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھ کہ تو روزی رسا۔ اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی اولاد کو تو کھلاتا ہے، کیا دنیا میں یتیم بچے نہیں پلتے؟ تجھے اگر یہ لگتا ہے کہ تیرے بازوؤں میں بڑی طاقت ہے اور اپنے بازوؤں سے تو کماتا ہے، کیا دنیا میں اپاہجوں کے پیٹ نہیں بھرتے؟ کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ تیری آنکھیں بڑی تیز ہیں اور اپنی آنکھوں کے ذریعے تو روزی روٹی کما لیتا ہے، کیا دنیا میں اندھوں کو کھانا نہیں ملتا ہے؟ کیا بہروں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، روزی دینے والا اللہ ہے، اس لیے روزی روٹی کے ڈر سے کبھی اپنے بچوں کو قتل مت کرنا اور معاف کیجیے گا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، مدرسہ قریب علاقے میں، لڑکیوں کو تو لوگ انٹر کرا رہے ہیں، لڑکیوں کو 12 تک پڑھا رہے ہیں، گریجویشن کرا رہے ہیں، لڑکے 5 تک پڑھ لیے، 6 تک پڑھ لیے، باپ نے کہا چلو بھائی کام کرنا، لڑکوں کو نہیں پڑھا رہے، کیوں؟ کہتے مولوی صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہے، پریوار کو چلانا ہے، بیٹا کمائے گا نہیں تو پریوار کیسے چلے؟ میں نے کتنے ٹیلنٹڈ بچوں کو دیکھا ہے، پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، لیکن ماں باپ ان ٹیلنٹڈ بچوں کی پڑھائی ختم کروا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ لڑکا کما کے لائے۔ مدرسے کی پڑھائی چھوڑ کر کے وہ لڑکا جا کر کے کمانے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک وقت کی روٹی کھا کر کے ایک وقت فاقہ کر لینا، اپنا پیٹ کاٹ لینا،
غربت برداشت کر لینا، مگر اپنی روزی روٹی کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی مت روکنا۔ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ آج کے دور میں طاقت انسان کے پاس علم سے آتی ہے، تعلیم سے آتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد کل تعلیم کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوگی، آپ کو کوسے گی، آپ کو برا بھلا بولے گی کہ کاش میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ تو قتل نہ کرنے میں بچوں کی پڑھائی سے ان کو محروم کرنا، بچوں کی تعلیم چھڑا دینا، بچوں کو اسکول اور مدرسے سے ہٹا دینا، یہ بھی شامل ہے۔ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو، بچوں کی پڑھائی روکنے کی کوشش نہ کرو، بچوں کی پڑھائی کو ٹوٹنے مت دو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اور اللہ کی چوتھی وصیت یہ ہے فحش کاموں کے قریب نہ جانا، فواحش کے قریب نہ جانا، گندے کاموں کے قریب نہ جانا، اشلیل کام نہ کرنا، ولگر کام نہ کرنا، گندے اور گھناؤنے کام نہ کرنا۔ فواحش کا مطلب عربی زبان میں جب کوئی چیز بہت ابھری ہوئی ہو اس کو عربی میں فحش بولتے ہیں۔ تو شریعت کی نظر میں جو گناہ اتنے گندے ہو کہ اب اس کے بارے میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، جیسے زنا ہے، جیسے لواطت ہے، مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام، جیسے نوجوانوں کا مشتزنی کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو برباد کرنا، یہ تمام گناہ یہ فواحش ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تم فحش کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ قرآن فحش کام کرنے سے نہیں، فحش کام کے قریب بھی جانے سے روکتا ہے۔ اگر آپ کا موبائل آپ کو فحش کاموں کی طرف لے کے جا رہا ہے، موبائل کے قریب نہ جاؤ۔ اگر آپ کا انٹرنیٹ آپ کو فحش کاموں کے قریب لے کے جا رہا ہے، انٹرنیٹ کے قریب نہ جاؤ۔ اگر آپ کسی اسکول اور کالج میں یا کوئی ایجوکیشن کی تعلیم ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھائی کر رہے ہیں اور وہاں پڑھائی کرنے کی وجہ سے آپ فحش کاموں کے گندے کاموں کے قریب جا رہے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ اور جب فحش کاموں کی بات آئی تو اللہ نے ایک بات اور ذکر فرمایا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، اور ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر ہوتی ہے۔ ایک اوپن ہوتی ہے، ایک سیکرٹ ہوتی ہے، ایک نظر آتی ہے، ایک ہیڈن ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اوپن بے حیائی سے بھی بچو اور سیکرٹ بے حیائی سے بھی بچو۔ عورت گھر کے باہر نکلتی ہے نقاب میں، پردے میں، لیکن گھر کے اندر دیور سے کوئی پردہ نہیں ہے، خالہ کے لڑکوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، ماموں کے لڑکوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، چاچا کے لڑکوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، تایا کے لڑکوں سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ گھر کے باہر نقاب میں نکلتی ہے اور گھر کے اندر موبائل پر غیر مردوں سے کال کے ذریعے بات کرتی ہے، ویڈیو کال کے ذریعے بات کرتی ہے۔ بے حیائی کی تمام قسمیں قرآن کریم کی اس ایک آیت کے ٹکڑے میں آ گئی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے میرے بندو تم گندے کاموں کے قریب بھی نہ جانا۔ اے اللہ، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تو منع کر رہا ہے فحش کاموں کے قریب نہ جانا، گندے کاموں کے قریب نہ جانا۔ اے اللہ جو نیچرل طور پر، جو فطری طور پر تو نے مرد کے اندر خواہش رکھی ہے، عورت کے اندر خواہش رکھی ہے، اس خواہش کو کیسے پورا کیا جائے، اس کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کراؤ، نکاح کراؤ، نکاح صحیح عمر ہو جائے نکاح کراؤ۔ اور جب نکاح کراؤ گے
تو آٹومیٹک ان کی خواہشیں حلال طریقے سے پوری۔ اسی لیے اللہ کے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کرنے سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اس کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ مگر ایک بات بتاؤ، آج کا دور وہ دور ہے کہ شادی کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کی ٹھڑک پوری ہو جائے۔ آج کے دور میں کتنے مرد ہیں جو ایکسٹرا میرٹل افیئر رکھ رہے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو شادی کے بعد غیر مردوں سے تعلق رکھ رہے ہیں۔ تو نکاح کر لینے سے خواہشات پر کنٹرول ہوتا ہے جب اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ساتھ میں ہوگا۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو شادی کے بعد بھی مرد زنا کرتا ہے، عورت زنا کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن زنا کو اتنا بڑا پاپ قرار دیتا ہے کہ اگر کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے تو قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب یہ سزا دی جائے تو پبلک پلیس میں دی جائے، ساروجنک استھل پہ دی جائے، سب کے سامنے دی جائے، سب کے سامنے 100 کوڑے مارو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ سزا دی جائے تو کوئی مروت مت ہو۔ اور اگر زنا کرنے والا مرد شادی شدہ ہے اور زنا کرنے والی عورت شادی شدہ ہے اور اسلامی عدالت ہے، اسلامی قانون ہے، تو سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے، اور بڑی دردناک موت ہے، پتھروں سے مار مار کے اس زانی کو قتل۔ اسی لیے اسلام زنا کو روکنے کے لیے وہ تمام چور دروازے بند کرتا ہے جہاں سے سماج میں زنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام عورت کو حکم دیتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، انسٹاگرام پر فوٹو نہ ڈالے، فیس بک پر تصویریں نہ ڈالے، اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر تصویریں نہ ڈالے۔ عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی تصویریں، اپنے فوٹوز غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرے، اپنی سندرتا، اپنی خوبصورتی کی نمائش۔ آپ یقین کریں آج انسٹاگرام پر ہزاروں آئی ڈی ایسی ہیں جو مسلمان عورتوں کو، بلکہ اس میں کچھ بغیرت ایسے ہوتے ہیں کہ عورت گندے گندے ویڈیو بنا رہی ہے اور اس کا شوہر بھی اس میں شامل ہے، چند پیسوں کے لیے شوہر اپنی بیوی کے جسم کی نمائش کروا رہا ہے، اور شوہر بھی مسلمان ہے، بیوی بھی مسلمان ہے۔ یہ ایسے مسلمان ہیں جن کے بارے میں شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے وَزَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہیں۔ آج حالات یہ ہے میرے پیارے ساتھی، اسکولوں اور کالجوں میں فنکشن کے نام پہ لڑکیوں کو ننگا نچوایا جاتا ہے، بے حیائی کا ڈانس کروایا جاتا ہے، اور اس ڈانس کے پروگرام میں مسلمان بھی شوق سے حصہ لیتا ہے، مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی ناچ گانا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، خبردار فحش کاموں کے قریب نہ جانا، گندے کاموں کے قریب نہ جانا، چاہے وہ چھپے ہوئے ہو چاہے وہ کھلے ہوئے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسے انسان کی جان مت لینا، ہتیا نہ کرنا جس کی ہتیا کرنے کی تم کو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا۔ دلی میں جو بلاسٹ ہوا ہے، چلتی کار لال قلعے کے پاس اڑ جاتی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ تو ہماری سرکاری ایجنسیاں پتہ لگائیں گی۔ مگر آج اس اسٹیج سے اور اس پروگرام سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ دھماکہ کرنے میں ابھی کلیئر نہیں کہ وہ سی این جی سلنڈر پھٹنے سے ہوا یا واقعی میں اس کار کے اندر کوئی وسفوٹک سامگری تھی، اگر مان لیا جائے کوئی وسفوٹک سامگری تھی
اور یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، باقاعدہ سازش تھی، حملہ تھا۔ اور اگر اس میں اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہنے والا اگر واقعی میں ذمہ دار تھا تو کان کھول کر کے سن لیجیے، اسلام کا دامن اس سے پاک ہے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اس طریقے کے حملے کرنے والے اپنے آپ کو اسلام کا نام لیوا کہتے ہیں تو وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا کون سا بھلا کرے؟ جب اس طریقے کا دیش میں حملہ ہوتا ہے پورے دیش کی فضا خراب ہوتی ہے، پورے دیش کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ ابھی میں ٹرین پر آ رہا تھا بنارس سے، جب میں ٹرین پر پٹنہ کے لیے بیٹھا، میں چپ چاپ سے اپنی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا، نیچے لوگ موبائل پر نیوز دیکھ رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے مسلمانوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حملہ کرانے والے یہ چاہتے ہیں کہ ماحول بگڑے اور مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جائے اور مسلمانوں کو تانے سننے پڑے اور مسلمانوں کا جینا حرام ہو جائے۔ اس لیے کم سے کم یہ جتنے آتنکوادی حملے ہوتے ہیں ان کو کرنے والا کوئی مسلمانوں کا ہمدرد تو نہیں ہو سکتا ہے، اس سے مسلمانوں کو کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، نہ مسلمان کبھی آتنکوادی ہو سکتا ہے، نہ اسلام کبھی آتنکواد کی شکشا دے سکتا ہے۔ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ 10 باتوں کی وصیت ہم کو کر رہا ہے، اور ان 10 میں سے 5ویں بات کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ خبردار کسی نردوش کی، کسی انوسنٹ پرسن کی، کسی بے قصور کی ہتیا مت کرو۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے جو ایک انسان کی جان لینے کو پوری مانوتا کا قتل قرار دیتا ہے، پوری مانوتا کی ہتیا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کی جان لینے والا، ایک انسان کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اس لیے یہ جتنے بم دھماکے ہوتے ہیں، یہ جتنے آتنکوادی کام ہوتے ہیں، کبھی غور کیجئے گا، اس سے اسلام کا تو کوئی بھلا نہیں، اس سے مسلمانوں کا تو کوئی بھلا نہیں، الٹے اس طریقے کے حادثوں کو بنیاد بنا کے اب دیکھیے میڈیا والے نیوز چلا رہے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر پکڑے جائیں، اس میں لکھنؤ کے ایک ڈاکٹر کو پکڑا، ایک ہریانہ کے ایک ڈاکٹر کو پکڑا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جہادی لوگ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، تب بھی یہ دوسروں کو قتل کرتے ہیں اور دوسروں کا برا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے سازش کیا ہے؟ اس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ آئندہ مسلمان لڑکے جب میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے جائیں تو وہاں بھی ان کا جینا حرام کر دیا جائے، وہ انجینئر نہ بن پائیں، وہ ڈاکٹر نہ بن پائیں، وہ ہائر ایجوکیشن بھی حاصل نہیں کر سکیں۔ تو یہ جتنے آتنکوادی حملے ہوتے ہیں یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، یہ بھارت کے بھی خلاف ہے، اور یہ ہمارے اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اسلام قطعی سے کی جائے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 شرک مت کرو، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نمبر 3 اولاد کو قتل نہ کرو، نمبر 4 غلط اور گندے کاموں کے قریب نہ جاؤ، اور نمبر 5 کسی بے قصور کی ہتیا مت کرو۔ یہ 5 چیزوں کو حکم دینے کے بعد اللہ کہتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ یہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل مند بن جاؤ۔ تمہارے اندر ذرہ برابر بھی اگر عقل ہے، بدھی ہے، تو تم شرک نہیں کرو گے، تم قتل نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرو گے۔ اب یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب آئیے 5 چیزیں اور بیان کرنے کے بعد ختم کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 152 152 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ وہ بچہ، وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، جس کو ہندی میں اناتھ کہتے ہیں، انگلش میں آرفن کہتے ہیں، عربی اور اردو میں یتیم کہتے ہیں۔ جو بچہ یتیم ہے اس کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تمہارا بھتیجا یتیم ہو گیا، تمہارا بھانجا یتیم ہو گیا، تمہارا کوئی رشتہ دار یتیم ہو گیا اور یتیم کا مال تمہارے ہاتھ میں گیا، تو اس کے مال کو اپنا مال سمجھ کے بے دردی سے اڑانے مت لگنا، یتیم کے مال کو بہت سنبھل کر کے استعمال کرنا، اس مال کے قریب بھی نہ جانا۔ الا باللتی ہی احسن۔ ہاں اگر یتیم کا مال اسی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے تو کر سکتے ہو، حتی یبلغ اشدہ،
یہاں تک کہ وہ یتیم جب جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کا مال اس کے حوالے کرے۔ آج آپ کے جھارکھنڈ میں بہت سارے ادارے ایسے چلتے ہیں جہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں، بنات کے ادارے ہیں جہاں یتیم بچیاں پڑھتی ہیں۔ میں ان اداروں کے ذمہ داروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خبردار، اگر یتیم بچوں کے نام پہ آپ کو کوئی چندہ مل رہا ہے، یتیم بچیوں کے نام پہ آپ کو کوئی پیسہ مل رہا ہے، اس کے بارے میں بہت محتاط ہے، بہت احتیاط کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کا مال کھانے کے آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ یتیم کا مال کہیں ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے، اگر گیا یتیم کا مال ہمارے پیٹ میں تو قرآن کیا کہتا ہے، سن لیجئے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھاتے ہیں۔ ارے یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہے، جس کی مرضی تھپڑ مار دے، جس کا جی چاہے گالی دے دے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ڈیفینس کرنے والا نہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، اس یتیم کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، اس یتیم کا میرا اللہ سپورٹ کرتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں اس یتیم کا حق بیان کر رہا ہے اور اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب۔ اس کے بعد فرمایا نمبر 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میرے بندو، جب کوئی سامان ناپ کر کے دینا، تول کر کے دینا تو پورا پورا دینا، ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرنا، کاروبار میں کوئی ڈنڈی نہ مارنا، کوئی چیٹنگ نہ کرنا، کوئی ملاوٹ نہ کرنا۔ جھارکھنڈ میں بڑے بڑے گھوٹالے ہوئے، اس کا ذمہ دار بڑے بڑے لوگوں کو قرار دیا گیا، بہت سارے گھوٹالے سچ میں ہوئے، بہت سارے گھوٹالوں کا الزام بھی لگا، لیکن آپ غور کیجئے یہ گھوٹالے کیوں ہوتے ہیں، یہ سامانوں میں ملاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکلتا ہے، جب اوپر والے کو جواب دینے کا احساس نکلتا ہے، تبھی انسان گھوٹالہ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے۔ دنیا کے سارے کرپشن، سارے بھرشٹاچار، ساری بے ایمانی، ساری خیانت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے کیمرے کا ڈر پیدا ہو جائے۔ دنیا میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، انسان چوری نہیں کرتا، کیمرہ لگا ہے۔ آپ دیکھیے جہاں جہاں ٹول ہے، ٹول پلازا پہ بھی کیمرہ لگا ہے۔ ابھی دلی میں جو کار کا بم دھماکہ ہوا، کار دھماکہ ہوا، اس کار کا بھی ویڈیو انٹرنیٹ پر آ گیا ہے۔ وہ ٹول پہ وہ آدمی جب فیول بھروانے گیا تھا، پیٹرول بھروانے گیا تھا، تو اس کی تصویر اس میں آ گئی۔ تو ٹول پہ بھی کیمرہ لگا ہے۔ دنیا میں کیمرے کیوں لگتے ہیں؟ یہ کیمرے اس لیے لگتے ہیں تاکہ کبھی موقع پڑے تو اپرادھی کو پکڑا جائے۔ ہمارے ڈرائیور صاحب بڑی اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے تھے، ہائی وے پر ایک جگہ کیمرہ لگا تھا اور وہ کیمرہ اسپیڈ کو بھی ٹریک کرتا ہے۔ اگر آپ کی اسپیڈ 80 کے اوپر ہے، 100 کے اوپر ہے، فوراً موبائل پر میسج آ جائے گا، چلا جائے گا۔ دنیا کا کیمرہ اگر اپرادھ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو سوچو اللہ کا کیمرہ اس میں کتنا۔ دنیا کا کیمرہ بہت زوم کرے گا، آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر دور کسی چیز کو زوم کر دے گا، لیکن اللہ کا کیمرہ کیسا کیمرہ ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کا کیمرہ کرامن کاتبین کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں سب کے ساتھ موجود ہے۔ وہ فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو واچ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج امر پور میٹرو کی سرزمین پر جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، اور میں بنارس سے آپ کے بیچ میں آ کے تقریر کر رہا ہوں۔ کل قیامت کی دن یہ دھرتی، یہ علاقہ، یہ زمین بھی ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ یہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے، ایک ویڈیو موبائل میں بن رہا ہے، کیمرے میں بن رہا ہے، ایک ویڈیو یہ زمین بنا رہی ہے، ایک ویڈیو یہ زمین بنا رہی ہے، اور یہ زمین بھی قیامت کے دن ویڈیو پیش کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی، زمین بتائے گی۔ تو اللہ کے کیمرے سے ڈرو میرے پیارے ساتھ، اللہ کی ریکارڈنگ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرو، کاروبار میں کوئی چیٹنگ نہ کرو۔ ارے حرام کے چند پیسے گھر میں آ بھی گئے،
اور مکان عالی شان بن گیا اور کپڑے عالی شان پہن لیے اور بچوں نے اچھا کھانا کھا لیا، لیکن قیامت کے دن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن ہمیں ساتواں حکم دے رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ کہ جب ناپ تول کرو تو پورا پورا سامان کرو۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، ایک آدمی چاول کا کاروبار کرتا ہے، دکان پر کوئی چاول لینے آیا، اس نے 1 کلو چاول تول کر کے دیا، اس نے پورا 1 کلو تولا، کچھ دانے جب چاول کو نکال کر کے پولیتھین میں ڈال رہا تھا، کچھ دانے زمین پہ گر گئے۔ اے اللہ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ناپ تول پوری کر کے دو، کیا اگر کچھ دانے زمین پر گر گئے اور دکاندار نے 1 کلو سامان دیا اور 1 گرام کم ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں کم کیا، انجانے میں کم ہو گیا، اے اللہ کیا ایک دانے کا تو حساب لے گا؟ کیا 1 گرام کا تو حساب لے گا؟ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، اے میرے بندو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہم اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جتنا تم اٹھا سکو، تمہاری طاقت سے زیادہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ جان بوجھ کر کے جو بے ایمانی کرو گے اس کی پکڑ، انجانے میں اگر کسی کو سامان دیا اور کچھ 19-20 ہو گیا، گرم ہو گیا، اس کی اللہ کیا پکڑ نہیں۔ جان بوجھ کر کے جو ملاوٹ کرو گے، جو بھرشٹاچار کرو گے، جو کٹوتی کرو گے، جو ڈنڈی مارو گے، اس کا حساب اللہ کا ہے۔ تو 7 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 8 وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو۔ تمہیں گاؤں کا سرپنچ بنایا گیا، تمہیں قبیلے کا سردار بنایا گیا، برادری کا سردار بنایا گیا، نکاح کا مسئلہ آتا ہے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، طلاق کا مسئلہ آتا ہے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، خلا کا مسئلہ آتا ہے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں۔ تمہیں اگر فیصلہ کرنے کا ادھیکار دیا گیا ہے تو تم صحیح فیصلہ کرنا، انصاف والا فیصلہ کرنا، پیسے لے کر کے، رشوت لے کر کے غلط فیصلے نہ کر دینا، تم امیروں کے چہرے دیکھ کر کے فیصلے نہ کرنا، غریبوں کے خلاف اور امیروں کے حق میں فیصلے نہ کرنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرنا تو انصاف کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، انیائے نہیں، نہ انصافی نہیں۔ اسلام انصاف والا ہے، اور کاش کوئی ہمارے میڈیا والوں کو یہ بات بتا دے کہ آج تم اپنی رپورٹنگ میں اور اپنی میڈیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا قتل کر رہے ہو تو انصاف کا۔ جس گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا، جس گاڑی میں دھماکہ ہوا، اس گاڑی کا مالک ایک مسلمان تھا، میڈیا والے یہ تو بتا رہے ہیں، لیکن اس مسلمان نے اپنی گاڑی ایک غیر مسلم کو جس کا نام دیویندر تھا اس کو بیچا تھا، میڈیا اس بات کو چھپا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے دیش کا میڈیا اتنا دھوکے باز اور اتنا بائسڈ ہو چکا ہے اتنا کسی دیش کا میڈیا نہیں۔ میں میڈیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں انصاف سے کام لو، تمہارا کام ملک میں نفرت کی آگ کو بھڑکانا نہیں ہے، تمہارا کام سچی پترکاریتا کو، سچی نیوز کو دنیا تک پہنچانا ہے، اور اسلام نیائے اور انصاف کا کام کرتا ہے۔ کسی شہر میں دنگا ہو جائے، آپ کے بھاگلپور کا علاقہ بہت قریب ہے یہاں سے، بھاگلپور کے دنگے کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، کس طریقے سے کھیتوں میں مسلمانوں کی لاشوں کو گاڑ دیا گیا تھا، آج بھی دنگے کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ جب دنگا ہوتا ہے لوگ صحیح غلط نہیں سمجھتے، لوگ ستیہ ستیہ نہیں سمجھتے، لوگ نیائے نہیں سمجھتے میرے ساتھ، مگر قرآن وہ کتاب ہے اور اسلام وہ دین ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے، چاہے دنگا ہو جائے، چاہے یدھ ہو جائے، چاہے جنگ ہو جائے، کوئی بھی حالت آ جائے، نیائے کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے میرے بندو اگر جنگ کے حالات بھی آ جائے اور تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو دشمن کے ساتھ بھی تم انیائے نہ کرنا، نہ انصافی مت کرنا، انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے مت دینا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کرو۔ اے اللہ میں فیصلہ کرنے بیٹھا، میری بیوی کے خلاف ہے فیصلہ،
میری اولاد کے خلاف ہے، میری ماں کے خلاف ہے، میرے باپ کے خلاف ہے، اے اللہ میں کیا کروں؟ ماں کا ساتھ دوں یا سچائی کا ساتھ دوں؟ باپ کا ساتھ دوں یا سچائی کا ساتھ دوں؟ بھائی کا ساتھ دوں یا سچائی کا ساتھ دوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تیرے اپنوں کے خلاف پڑ جائے تب بھی تو صحیح فیصلہ کرنا، نیائے والا فیصلہ کرنا، ستیہ والا فیصلہ کرنا۔ یہ ہے اسلام۔ اگر آپ فیصلے کی کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ جج ہیں، آپ پنچ ہیں، آپ سردار ہیں، تو آپ کا فیصلہ باعث نہیں ہونا چاہیے، آپ کا فیصلہ نیائے والا ہونا چاہیے، جسٹس والا۔ 8 چیزیں ہوگی۔ نمبر 9 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اے میرے بندو اللہ تعالیٰ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کو نبھاؤ۔ اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی مت کرو۔ اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ہماری پیدائش کے ہزاروں سال پہلے جب اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں ہم تھے اور ابھی ہم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری آدم کی اولاد کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ دیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور آدم کی ساری اولاد نے جواب دیا بلا، ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا کہ اے اللہ ہم تجھے اپنا رب مانیں گے۔ اور آج اگر دنیا میں کوئی اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا ہے اور کوئی غیر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، کوئی پیڑ کی عبادت کرتا ہے، کوئی ندی کی عبادت کرتا ہے، کوئی جانور کی عبادت کرتا ہے، کوئی قمر کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھاؤ، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی مت کرو۔ تو یہ 9 چیزیں ہو گئی۔ اب اس آیت کو ختم کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ بھی اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یتیم کا معاملہ، اس کا تعلق نصیحت سے، ناپ تول میں کمی کا مسئلہ، اس کا تعلق نصیحت سے ہے۔ جب بات کرے آدمی انصاف کی بات کرے، اس کا تعلق نصیحت سے ہے۔ اور اسی طریقے سے وعدہ کرے، وعدہ پورا کرے، اس کا تعلق نصیحت سے ہے۔ اس نے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی وصیت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آخری بات، اللہ کی 10ویں وصیت، سورہ انعام آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اے نبی آپ اعلان کر دیجئے جو راستہ محمد اکرم لے کر کے آئے ہیں، جو نبی اکرم جو راستہ لے کر کے آئے ہیں وہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ دوسرے راستے تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ نبی نے جو راستہ دیا ہے اسی ہائی وے پر چلو، اس ہائی وے کو مت چھوڑو، اس صراط مستقیم کو مت چھوڑو۔ کون کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، ہمارے بڑوں نے کیا کہا، ہمارے پیروں نے کیا کہا؟ نہیں، جو رسول نے کہا، جو اللہ نے کہا، اسی منہج پر، اسی صراط مستقیم پر چلتے چلے جانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے پر چلتے چلے جاؤ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ پتہ یہ چلا صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اور سن لو دنیا والوں، اہل حدیث کی دعوت اسی صراط مستقیم کی دعوت۔ اہل حدیث کبھی نہیں کہتا ہمارے بزرگوں کی طرف آ جاؤ، ہمارے علماء کی طرف آ جاؤ، ہمارے مفتی صاحب جو کہہ رہے وہ مان لو۔ اہل حدیث کہتا ہے آؤ رب کے قرآن کو مان لو اور مصطفیٰ کے فرمان کو مان لو۔ یہی رب کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان، یہی وہ صراط مستقیم ہے، اس پر نبی چلتے تھے، اس پر صحابہ چلتے تھے، اور اسی پر چلنے کی دعوت آج اہل حدیث کا بچہ بچہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 10 وصیتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں ہمیں بیان کی ہیں۔ ہم چونکہ وقت بھی میرا پورا ہو رہا ہے اور مجھے فوراً ابھی نکلنا بھی ہے، صبح کلاس بھی کرنی ہے بنارس پہنچ کر کے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان 10 وصیتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں یہ 2 سوال آیا ہے، جواب دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔
اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے تو